إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. آپ کے والد کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا میں اس کی خبر دوں، آپ کو خوشخبری دوں؟ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. کہا کہ ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب. اللہ نے آج تک جس سے بھی بات کیا ہے سب کو پردے کے آڑ میں بات کیا ہے. موسیٰ سے ہو یا مجھ سے ہو، جو معراج کا جو معاملہ تھا اللہ نے پردے کے آڑ میں بات کی. وکلم اباک کفاحا، اللہ نے آپ کے والد سے بغیر آڑ کے بات کی. کیا یہ شرف کم ہے تمہارے لیے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں ان میں ایک بہت بڑی بات اجتماعیت ہے. یعنی انسان چاہ کر کے بھی اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، اس کو اس کے رشتہ دار چاہیے، اس کے دوست و احباب چاہیے، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں، اور اس کی سبھی چیزوں میں دیگر انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. انسان الگ تلگ نہیں رہ سکتا ہے، وہ کسی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کا قریبی دوست اسے ابھی گفتگو نہیں کرتا ہے تو اس پر یہ چیز بہت شاق گزرتی ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. اگر ایک باپ اس کے بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بھائی سے بات چھوڑ دے، بیوی اس کے شوہر سے، شوہر اس کی بیوی سے، دو گہرے دوست آپس میں بات چھوڑ دیں، یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. مجھے کہنا یہ ہے آج کے اس جمعہ میں، لا قدر اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے بات نہ کرے، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بات سب سے کریں گے، لیکن اپنے نافرمان بندوں سے اللہ رب العالمین رحم سے بات نہیں کریں گے، عزت سے بات نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پیار سے بات نہیں کریں گے، لطف سے بات نہیں کریں گے. کیا ہم اس بات کے لیے راضی ہیں؟ ایک آدمی ہم سے بات کرتا ہے لیکن نفرت سے، ایک آدمی ہم سے بات کرتا ہے لیکن بیزارگی سے، ایک آدمی ہمیں بات کرتا ہے لیکن لاپرواہی سے. کیا ہماری عزت نفس اس کو برداشت کر سکتی ہے کہ ایک انسان مجھے بات کرے اور بیزارگی سے، لاپرواہی سے، اور مجھے عزت نہ دے اور منہ موڑ کے چلا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے نافرمان بندوں سے بات نہیں کریں گے، رحم سے، عزت سے، لطف سے. یہ چیز بڑی مہنگی پڑتی ہے. اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے اور ہمارے اعمال ایسے ہوں لا قدر اللہ کہ اللہ ہم سے بات نہ کریں، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اللہ بات نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے،
اللہ ہر کافر سے بات کریں گے، ہر منافق سے، ہر بدبخت سے ایک مومن کی طرح، لیکن بات کرنے میں فرق ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المؤمنون میں، اس سورہ کا نام ہے المؤمنون، یعنی ایک مومن کی جو صفات ہوتی ہیں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن کفار سے کہیں گے کیا ہمارا دین، ہماری باتیں، ہماری آیتیں تم تک نہیں پہنچی تھی لیکن تم نے جھٹلایا۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری جو بدبختی تھی، ہماری اندر کی جو خراب طبیعت تھی وہ ہم پہ غالب تھی۔ دنیا میں ہم غفلت میں تھے، بروں کی صحبت غالب تھی، ہماری بری سوچ غالب تھی، لیکن اس جہنم سے تو ہم ہی نکال دے اور تھوڑی سی مہلت دے دنیا میں جانے کی، تاکہ ہم نیک بن کے، سچے بن کے، تیرے عبادت گزار بن کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ بدبختی ہو تمہارے لیے، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اب مجھ سے بات نہیں کرنا، یعنی اللہ ان سے کہیں گے کہ اب مجھ سے بات نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، چھوٹی بات نہیں، قرآن میں، حدیث میں یہ بات اتنی بڑی مقدار میں کہی گئی ہے۔ لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ، لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ان باتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے مثلا سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر فرمایا۔ بات صرف اہل کتاب کی نہیں ہے جو یہود و نصارہ کی ہے، یعنی وہ صفت جس میں ہوگی، وہ بھلے ہی اللہ کے رسول کا امتی ہو، ممبر پہ کھڑا ہو، اس کے لیے بھی یہ بات ہے، کسی کے لیے بھی۔ قرآن کو ایک تاریخ کی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک زمانے میں یہودی تھے، ایک زمانے میں نصرانی تھے، ابو جہل تھا، اس کا ایک واقعہ تھا۔ قرآن کہانی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک کردار تھا، اور یہ کردار جس میں ہوگا اس کے لیے بھی وہی بات ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ ایک سبب تھا، اس سبب کے تحت آیات نازل ہوئی، تو صرف اس حد تک نہیں پڑھنا چاہیے، اس حد تک نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ بات، وہ صفتیں، وہ معاملہ جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ آیت اس کے ساتھ ہوگی، ایسے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کے دین کو، حق کو، سچ بات کو، کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی، جہنم کس کے لیے بنائی، اللہ کی برحق کتاب کون سی ہے، اللہ کا برحق دین کون سا ہے، اللہ کے آخری نبی کون سے ہیں، ہر مسئلے میں اللہ کا کیا فرمان ہے۔ اگر کوئی اس بات کو چھپاتا ہے، نہیں بتاتا ہے، واضح نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کے لوگوں کو جو علم رکھنے کے باوجود بھی نہیں بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے بھی ہیں تو لوگوں کے چہرے دیکھ کر، لوگوں کے رضامندی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جہنم کی آگ تو ہلکی چیز ہے، کس چیز کے مقابل؟ اللہ اگر کسی سے بات نہیں کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ ہلکی ہے۔ جہنم کی آگ سے بھی بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کسی سے بات نہ کرے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نظر انداز کر دے, اللہ کسی کو گناہوں سے پاک ہی نہ کرے, ولا یزکیم, اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. اور پھر کہا لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے گفتگو نہیں کریں گے. یعنی ایک رحم کے ساتھ, ایک لطف کے ساتھ, ایک پیار کے ساتھ, عزت و اکرام کے ساتھ ایسی گفتگو اللہ کبھی نہیں کریں گے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. ایک حدیث آتی ہے, امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ, ان کی جو الجامع الصحیح ہے اس کی پہلی کتاب کتاب الایمان, ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین طرح کے لوگ ہوں گے, یعنی جن میں 3 طرح کے اوصاف ہوں گے. اور یہ 3 ہی نہیں ہیں, اور بھی ہیں. 3 سے مراد چوتھا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے تقریباً 9-10 لوگوں کے نام لیے ہیں. ضرورت پر آپ نے جب جس سے کہا ان لوگوں سے کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کریں گے قیامت کے دن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک وہ شخص المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ, ایک ایسا احسان کرنے والا انسان, مال دینے والا, یا کسی کو علم دینے والا, کسی کو تجربہ سکھانے والا, کسی کو ایک مشورہ دینے والا, کسی بھی طرح کا احسان ہو, کسی نے رشتہ لگایا ہو, کسی نے پیروں پہ کھڑنا سکھایا ہو, کسی بھی طرح کا احسان, لیکن جب بھی احسان کرتا ہے تو احسان جتاتا ہی ہے. آج وہ اچھے ہیں لیکن ہم ان کے پیچھے تھے. ہر ایک معاملے میں وہ احسان جتاتا ہے. یہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کریں گے, کیونکہ اس نے نیکی اپنے لیے کی ہے, اللہ کی خاطر نہیں, اپنے نام و نشان کے لیے. والمنفق سلعتہ بحلف فاجر, اور اس شخص کو جو اپنا مال تو بیچتا ہے لیکن جھوٹی باتیں کر کے, غلط انداز میں, جھوٹی قسم کھا کر, جس میں جھوٹ ہو, چاہے جھوٹ کسی بھی طرح کا ہو, جھوٹ بولتا ہو کہ میں نے اتنے میں خریدا ہو, جھوٹ بولتا ہو کہ یہ چیز اچھی ہو, جھوٹی بل بناتا ہو, سب اس کے اندر داخل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دھوکے باز انسان سے کل کے دن بات ہی نہیں کریں گے, وہ بھلے ہی امت محمدیہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. والمسبل ازارہ, اور وہ مرد جو اپنے کپڑے کو, چاہے وہ مغرور ہو چاہے وہ مغرور نہ ہو, ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم ہی کی کتاب الایمان میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیم, 3 ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان کے علاوہ, جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات ہی نہیں کریں گے, یعنی پیار سے بات نہیں کریں گے, ان کو عزت سے بات نہیں کریں گے, اور انہیں ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اللہ رب العالمین. کہا کہ ایک وہ شخص ہے شیخ زان, ایک شخص جس کی عمر تو بڑھ گئی ہے, بوڑھا ہے, اور اس بڑھاپے میں زنا کرتا ہے. جوان آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے بات کریں گے ایسا نہیں ہے, جوانی میں اس کے لیے مواقع ہیں, زیادہ اس کے اندر وہ چیز غالب آ سکتی ہے. لیکن ایک ایسا شخص جسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جسے لوگ بڑا مانتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات نہیں کریں گے, یعنی گناہ بڑھ جاتا ہے اس کا. اس حدیث کی شرح میں تو اور بھی باتیں ہیں. ملک کذاب, ایک ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے, بہت جھوٹ بولتا ہے, جبکہ جھوٹ بولنے کی اسے حاجت نہیں ہے, وہ سچ بول کر کے اپنی بات کر سکتا ہے لیکن جھوٹ بول کے کرواتا ہے. اور ایک تیسرا شخص وہ ہے عائل مستکبر, فقیر ہے, مفلس ہے, بالکل لاچار اور ناتواں انسان ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی, اتنی غربت ہے, اور پھر بھی اس کے اندر عاجزی نہیں آتی ہے, پھر بھی وہ مغرور ہے. اس طرح کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کریں گے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری میں کتاب الاحکام اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ, 3 اور بھی طرح کے لوگ ہیں, ان سے بھی اللہ بات نہیں کریں گے. ایک وہ شخص ہے
رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. ایک آدمی ہے جو ایسی جگہ میں رہتا ہے جہاں سے مسافروں کا گزر ہوتا ہے, اور اس کے پاس اتنا پانی ہے جو اس کی ضرورت سے بڑھ کر کے ہے, اور اس ضرورت سے زیادہ پانی کو بھی ایک مسافر کو نہیں دیتا ہے جو کہ اس کی سخت ضرورت ہے. اگر اتنا بخل ہے اس میں, اتنا بخیل ہے وہ, اور اس کے اندر لوگوں کے ہمدردی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بدبخت انسان سے بات ہی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اسلام کے اوصاف دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل لا یبایع اماما الا لدنیا. ایک شخص پورے مسلمانوں کا ایک امیر ہو, جب ایسے حالات آئیں یا جب ایسے حالات تھے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک امیر ہو, ایک امام ہو, اور اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا ہو تو صرف اپنی دنیا کے لیے, صرف اپنی دنیا کے لیے. ان اعطاه ما يريد يفي له والا لم يفي وفى لهم والا لم يفي. اگر وہ امام المسلمین پوری دنیا کے مسلمانوں کا کوئی امیر ہو, اسے کچھ دیتا ہے تو اس کی وفاداری کرتا ہے, نہیں دیتا ہے تو اسے بے وفا ہو جاتا ہے, اس کی وفاداری نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دنیا پرست انسان سے بات نہیں کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہے, رجل یبایع رجلا بسلعۃ بعد الفجر بعد العصر. ایک وہ شخص ہے جو ایک آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہے عصر کے بعد. عصر کی بات کی تخصیص کیوں, اس میں بہت تفصیل ہے. ایک نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک محترم وقت ہے, وہ ایک محترم وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی, انسان کے اعمال اس وقت جاتے ہیں, اور بھی باتیں ہیں, وہ تفصیل میرا موضوع نہیں. لیکن عصر کی بات کی جو تخصیص کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے, اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک محترم وقت ہے. دیگر اوقات میں کرتا ہے تو غلط صحیح ہو جائے گا, ایسا نہیں. ایک آدمی باہر گناہ کرتا ہے, مسجد میں کرتا ہے تو اس کے گناہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے نا, اس کا گناہ کا رتبہ بڑھ جاتا ہے, بڑا گنہگار ہے وہ. ایک آدمی یہاں گناہ کرتا ہے, ایک آدمی حرم میں گناہ کرتا ہے, تو بس یہی بات ہے عصر کی بات کی تخصیص. عصر کے بعد کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے, بیچتا ہے کوئی چیز, اور یحلف باللہ, حلف باللہ, اللہ کے نام لے کے قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ لقد اعطی بها هكذا وهكذا, یہ چیز اتنے میں لو آپ, میں اتنے میں دے سکتا ہوں کیونکہ میں تو اتنے میں خریدا ہوں. اور وہ انسان اللہ کے نام کی قسم چونکہ کھایا ہے, وہ اللہ کی عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدوسیت کی وجہ سے کہ بھی اللہ کی قسم کھائی ہے, فصدقہ, اس کو سچ مانتا ہے, فاخذها, اور اس سے وہ چیز لے لیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اللہ کے نام کی قسم کھا کے, ایسے ہی دے گا تو نہیں خریدے گا نا وہ. حلف باللہ, اللہ کی قسم کھاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت آئے کہ بھی اللہ کی قسم کھائی, چھوٹی بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی سے بات نہیں کریں گے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات نہیں کریں گے اس سے, کتنی بڑی بات ہے. جبکہ ہم بحیثیت انسان, ایک عام انسان سے جو ہم سے 2 دن پہلے بات کرتا تھا, آج بات نہیں کرتے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی, سر درد ہو جاتا ہے. ہم اپنے دیگر دوستوں اور دیگر قریبوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں, کیا ہے ہمارا معاملہ. ایک انسان کے جذبات ہیں یہ. اللہ ہی بات نہیں کریں گے تو بتائیے کون ہے اس کا پرسان حال. یہ ہمارے دل میں درد کیوں نہیں آتا ہے کہ مجھے اللہ بات نہیں کریں گے تو کیسے, ورنہ اللہ تو ہر ایک سے بات کریں گے کل قیامت کے دن. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ, صحیح بخاری میں کتاب الرقاق اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسيكلمهم الله يوم القيامة وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک شخص سے اللہ بات کریں گے, ہر شخص سے اللہ بات کریں گے, اور اللہ جب فرد سے بات کریں گے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا,
کوئی بات کو پہنچانے والا نہیں ہوگا, ترجمان, یعنی کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں, کوئی انسان نہیں ہوگا درمیان میں کہ مجھے پوچھ کے بولو یہ میری بات ہے. نہ زبان کا مسئلہ نہ کسی وسیلے کا مسئلہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرد سے بات کریں گے. وَكُنَّا, اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں بیان فرمایا کہ ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں, یعنی حساب لینے میں بہت جلدی کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں کا حساب کتاب کیسے لیں گے. اسرع الحاسبین, حساب کتاب لینے والوں میں بہت جلد, ایسے کہا رب العالمین نے. ہر ایک سے بات کریں گے رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت مند بنائیں, نیک بنائیں, اچھا انسان بنائیں, اللہ کا عبادت گزار بنائیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے بات کریں گے تو کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ یاسین میں, ان اصحاب الجنت ہم فی شغل فاکہون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت میں اللہ کی نعمتوں میں خوب مشغول ہوں گے. فی شغل فاکہون, یعنی کھانے پینے میں بھی حور عین کے ساتھ بھی مشغول ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یعنی اہل جنت کے لیے جو سلامتی کی بات آئے گی, قولا من رب الرحیم, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قول, اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا. اللہ سلام کہیں گے, اللہ سلام کہیں گے. سبحان اللہ, یعنی کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے عزت سے, پیار سے, رحم سے, شرف دے کر. ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی, سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں, ابواب التفسیر, اور سنن ماجہ کی بالکل آغاز میں افتتاح الکتاب میں, جو احد کا جو غزوہ تھا نا, اس میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے, اس میں سے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ. جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, وہ بوڑھے تھے, وہ معمر تھے وہ, اور اس میں شہید ہو گئے وہ احد کے معرکے میں. اور ان کی بیٹیاں بھی بہت تھیں, 9 کے قریب, اور ان کا قرض بھی بہت تھا, بہت زیادہ قرض تھا ان کا. احد کے غزوے کے بعد جابر رضی اللہ عنہ بہت مغموم تھے, بہت محزون, بہت غمزدہ تھے. اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر کے کہا کہ یا جابر ما لی اراک منکسرا, اے جابر میں کیا دیکھ رہا ہوں بالکل ٹوٹ چکے ہو تم, کیا بات ہے, اتنا غم, اتنا ملال تمہارے چہرے پر. کہا کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے کہ میرے والد تو جو ہے شہید ہو چکے ہیں, وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا, اور پیٹ پیچھے اتنی بڑی مقدار میں بیٹیاں چھوڑ کے گئے جو کہ میری بہنیں ہیں, سب مجھ سے چھوٹی ہیں, اب مجھے ہی تو ان کی نگرانی کرنی ہے. اور قرض بھی کتنا قرض, ودین, بہت یعنی لاکھوں پر قرض تھا وہ, اتنا قرض. اللہ کے رسول نے فوراً کہا علیہ الصلوۃ والسلام, حالانکہ اللہ کے رسول ان کے قرض کا بھی مسئلہ حل کیا, لیکن فوراً اللہ کے رسول نے کہا الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک, یہ سب رہنے دیں, بیٹیاں اور آپ کی بہنیں اور آپ کا ابو کا قرض رہنے دیں. آپ کے والد کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا میں اس کی خبر دوں, آپ کو خوشخبری دوں. کہا کہ کیوں نہیں, اللہ کے رسول ضرور بتائیے. کہا کہ ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب, اللہ نے آج تک جس سے بھی بات کیا ہے سب کو پردے کے آڑ میں بات کیا ہے. موسیٰ سے ہو یا مجھ سے ہو, جو معراج کا جو معاملہ تھا اللہ نے پردے کے آڑ میں بات کی ہے. وکلم اباک کفاحا, اللہ نے آپ کے والد سے بغیر آڑ کے بات کی ہے. کیا یہ شرف کم ہے تمہارے لیے؟ تمہارے والد سے اللہ نے بات کی ہے اور بغیر آڑ کے بات کی ہے. اللہ اکبر, یہ سعادت نہیں چاہیے ہم کو. اس کے لیے ہم چھوٹے موٹے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیں, اللہ ہم سے بات نہ کریں. اللہ اکبر. ایک حدیث مبارکہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے الصحیح میں لے کر آئے کتاب الایمان کی. صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ, وہ رومی نہیں ہے, وہ عربی ہیں, عربی نسل ہیں. ان کے والد کو گرفتار کر کے لے کے چلا گیا تھا بہت پہلے روم میں, اور یہ غلام بنا لیے گئے تھے, اور پھر آئے تھے عرب کو یہ اپنے علاقے میں, لیکن نسبت ہو گیا رومی. وہ رومی نہیں ہے, وہ عربی ہیں, عربی نسل ہیں وہ. صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے، اللہ کہیں گے ان سے، اللہ بات کریں گے ان سے، اتریدون شیئا ازیدکم، کہ اے اہل جنت اتنی ساری نعمتیں جو تمہیں مل چکی ہیں کہ اور بھی کچھ چاہیے، میں زیادہ کروں تمہیں کچھ اور دوں؟ اہل جنت کہیں گے کہ اتنی ساری نعمتیں، اللہ اکبر، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو کالا نہیں کیا ہے، تو نے ہمارے چہروں کو سفید رکھا ہے، خوبصورت بنایا ہے، یعنی جنتی بنایا ہے، ہمارے چہروں کو جہنمی کی طرح کالا نہیں کیا ہے، الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے، جہنم سے نجات دے دی ہے، اب کیا بچا ہے؟ فیکشف الحجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے پر جو پردہ ہوگا وہ پردہ ہٹے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک اہل ایمان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی، جتنی بھی نعمتیں عطا کی، فما اعطوا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اللہ کو دیکھنے سے جو خوشی ہوگی جنت کی ساری نعمتیں اس سے کم ہوگی۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، جذبات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس حدیث سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کلام کریں گے ان سے، اتریدون شیئا ازیدکم، اور کچھ چاہیے، مزید چاہیے، یہ کس طرح کی گفتگو یہ بتائیے، کیا یہ گفتگو نہیں چاہیے ہمیں اللہ سے؟ تو ہمیں ایک بندے کی گفتگو کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے، میرا دوست مجھ سے بات کرنا چاہیے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے دوست و احباب، میرا پڑوسی اور میرے جو تجارت میں میرے پڑھنے لکھنے والے لوگ مجھ سے تعلق رکھیں، مجھ سے بات کریں، مجھ سے نہیں کریں گے تو یقیناً کچھ ہے مجھ میں، کوئی تو بات ہوگی جو مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میرا مزاج انہیں پسند نہیں آتا ہوگا، بہرحال اس کی بڑی لمبی بات ہے یہ، لیکن جب ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، غلط نہیں ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات نہ کریں؟ کیا یہ جراثیم اور یہ جرائم اور گناہ کیا ہم میں نہیں ہیں؟ پھر کیوں اتنی لاپرواہی ہے ہمارے اندر؟ بتائیے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کی بات نہ کرنے کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہی نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو اتنے غافل ہیں وہ خود ایک اللہ کا عذاب ہو کہ اللہ نے اتنا غافل بنا دیا ہے ہمیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائے۔ وقت بالکل ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔